موجودہ دور میں معروضی امتحانات کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ امتحانات زیادہ تر ملٹیپل چوائس، صحیح غلط اور خالی جگہ پر کرنے کے انداز میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو مضمون کے تقریباً 90% کمپٹیٹیو ایگزامز بھی اب معروضی نوعیت کے ہو گئے ہیں۔ 5 اکتوبر 2025 کو جموں کشمیر میں JKPSC اردو لیکچررشپ کا امتحان منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آفیشیل نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ امتحان بھی معروضی نوعیت کا ہوگا، جس میں کل 100 سوالات پوچھے جائیں گے۔ معروضی امتحانات یعنی آبجیکٹیو ایگزامز کے اپنے تقاضے اور ضرورتیں ہیں۔ اس میں اعداد و شمار، تاریخوں اور کتابیات کے علاوہ ڈائریکٹ اور قطعی باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ موضوعی امتحانات یعنی ڈسکرپٹیو ایگزامز کی تیاری میں گہرے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان امتحانات میں فلسفیانہ نقطۂ نظر سے بھی مواد کی چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ لیکن دوسری طرف معروضی امتحانات میں دو ٹوک باتیں پوچھی جاتی ہیں، جن کی تیاری کے لیے نئی حکمت عملی، سائنسی اور تکنیکی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ JKPSC امتحان کی نوعیت اور معروضیت کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھ کر اور امتحان کے امیدواروں کو امتحانی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کتاب پکارتی منزل کو ترتیب دیا گیا ہے۔ پکارتی منزل ایک قلیل مدت میں تیار ہوئی ہے۔ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے ریسرچ اسکالر احمد توصیف قدس نے کتاب کو مرتب کیا ہے۔ کتاب کو تیار کرنے میں مرتب کو 2 اور ریسرچ اسکالر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے اشتیاق حمید صدیقی اور شعبہ اردو جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے جعفر تابش کی معاونت حاصل رہی ہے۔ کتاب میں 4500 سے زائد سوالات و جوابات موجود ہیں، جو نصاب کے عین مطابق اور ترتیب کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب 400 صفحات پر مشتمل ہے اور معروف پبلشنگ سینٹر ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ انسان کو ڈائریکٹ، قطعی اور دو ٹوک باتیں فوراً اپیل کرتی ہیں اور اس کا دماغ ان باتوں کو یاد کرنے کے لیے جلدی آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر باتیں گھما پھرا کر یا غیر ضروری اجزاء سے بھری ہوں تو انسانی دماغ انہیں قبول کرنا تو دور، سمجھ پانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ ایک مثال سے اپنی بات سمجھاتا ہوں۔ طریقہ اول، ایہام فن شعر کے دقیق صنعت میں سے ایک لطیف صنعت ہے، جس میں شاعر شعوری ارادے کے تحت نظم یا اس کے اجزاء میں ایسے الفاظ کی پیوند کاری کرتا ہے جو ظاہری سطح پر 2 معنوی ابعاد کی حامل ہوتی ہے، ایک سطحی یا قریب المعنی اور دوسرا غائر و بعید المعنی۔ لیکن شاعر کی غرض و غایت بالعموم اسی بعید المعنی کی طرف راجع ہوتی ہے، جس کی جانب قاری کا ذہن فوری طور پر مرتکز نہیں ہوتا۔ طریقہ دوم، سوال، ایہام کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایک ایسی شعری صنعت جس میں شاعر ذو معنی، 2 مطلب والے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ سوال، ایہام میں لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں اور کیا کیا؟ جواب، 2 معنی ہوتے ہیں، ایک قریب المعنی ظاہر اور دوسرا بعید المعنی غیر ظاہر۔ سوال، شاعر ایہام میں عموماً کس معنی کو مراد لیتا ہے؟ جواب، بعید المعنی کو، یعنی وہ معنی جو پڑھنے والے کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایہام سے جڑی یہ معلومات 2 شکلوں میں پیش ہے۔ پہلی شکل ایک بیان کی ہے اور دوسری سوالات و جوابات کی۔ ان دونوں شکلوں کو انسانی دماغ کے سامنے جب رکھا جائے تو وہ 2 مختلف طریقوں سے ریئیکٹ کرے گا۔ پہلی شکل یعنی بیان کو ایکسیپٹ کرنے میں وہ کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، کیونکہ دماغ براہ راست بھاری یا پیچیدہ جملوں کو فوراً قبول نہیں کرتا، جبکہ دوسری شکل یعنی سوال و جواب کو انسانی دماغ نہ صرف قبول کرے گا بلکہ اسے دیر تک یاد بھی رکھے گا۔ پکارتی منزل میں سوالات و جوابات کی یہی تکنیک استعمال ہوئی ہے۔ یہ معلومات کو یاد رکھنے کی سادہ اور مؤثر تکنیک ہے۔ اسی لحاظ سے پکارتی منزل ایک نئی اور منفرد کتاب ہے۔ گائیڈ بکس میں عموماً تفصیلات اور غیر ضروری مواد کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن پکارتی منزل میں تفصیلی مواد کو پرے رکھ کر معروضی سوالات و جوابات کو پیش کیا گیا ہے، جس سے کتاب میں نہ صرف جامعیت آئی ہے بلکہ مواد کے غیر ضروری پن سے بھی نجات ملی ہے۔ کتاب پکارتی منزل کا نام بہت واضح ہے۔
पुकार यानी वो सदा जो इस इम्तिहान के उम्मीदवार को अपनी मंजिल की ओर पुकार रही है। ये वो आवाज़ है जो इम्तिहान के उम्मीदवार की तैयारी को महमीज अता करती है। पुकारती मंजिल किताब ख़ास है जो सिर्फ JKPSC उर्दू लेक्चरर इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए लिखी गई है। किताब का इंतसाब भी मुस्तकबिल के उन 36 उर्दू लेक्चरार के नाम किया गया है जो इस इम्तिहान को सर करके मनसब उस्तादी पर सरफराज होंगे और कौम की रहबरी और रहनुमाई का सबब बनेंगे। किताब की तरतीब, तहजीब और पेशकश के दौरान गलती को कोई राह न मिल पाए, इसकी मुरत्तिब ने पूरी कोशिश की है। लेकिन अज़ली असूल है कि कोई भी इंसानी काविश कभी भी 100% दुरुस्त नहीं होती। मवाद की सिलेक्शन में हद दर्जा एहतियात और कई बार प्रूफ रीडिंग के बावजूद भी किताब में कुछ गलतियां रह गई हैं, जिसका मुरत्तिब ने अपने पेश लफ्ज़ में ही एतराफ़ किया है। किताब में कई जगहों पर बाज़ सवालात में तकरार भी महसूस होता है और बाज़ जगहों पर इमलाई गलतियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद किताब के मवाद, किताब की तरतीब और प्रेजेंटेशन से इस्तिफ़ादा करके उम्मीदवाराने इम्तिहान अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये बताना भी ज़रूरी है कि मुरत्तिब ने अपने पेश लफ्ज़ में इस बात का ऐलान किया है कि किताब में जो गलतियां रह गई हैं उन्हें या तो किताब के अगले एडिशन में दुरुस्त किया जाएगा या अगलातनामा शाया करके PDF फाइल की सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा। इस किताब की तरतीब में जिन कुतुब से इस्तिफ़ादा किया गया है उनकी फहरिस्त किताब के आखिरी सफ़े पर डाल दी गई है। दुआ है कि पुकारती मंजिल अपने नाम के ऐन मिस्दाक JKPSC उर्दू लेक्चरशिप इम्तिहान के उम्मीदवारों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का एक अहम वसीला बने। आमीन।